اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم سورہ یاسین کی آیت 62 وَلَقَدْ اور تحقیق اللہ گمراہ کر دیا منکم تم میں سے جبلن مخلوق کثیرن بہت سی افلم سو کیا نہیں تکونو تم نے تاکلون عقل سے کام لیا، تم نے عقل سے کام نہیں لیا تھا، تم کیوں اپنے دشمن کے بہکاوے میں آ گئے تھے؟ کیا تمہیں دوست اور دشمن کی کوئی تمیز نہیں تھی؟ دنیا کے کاموں میں تم بڑی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے رہے تھے، تم اس کے کاموں میں تو ہوشیاری اور ذہانت دکھلایا کرتے تھے، آخرت کے معاملے میں تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا تھا؟ اتنی بڑی اہم باتیں تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے اندر سمجھنے کی وہ صلاحیت ہی نہیں رہی تھی؟ اب بھگتو اپنی غلطیوں کا، اپنی حماقتوں کا خمیازہ۔ کیا کہا جائے گا؟ ہاذہ جہنم، یہ ہے جہنم، اللتی وہ جس کا تم تھے توعدون، تم سے جس کا تذکرہ کیا جاتا تھا، تم سے جس کا وعدہ کیا جاتا تھا، تمہیں جس کی نصیحت کی جاتی تھی، تمہیں اس کے خبردار کیا جاتا رہا تھا، یہ ہے وہ جہنم۔ اصلوہا اليوم، اصلوہا اس میں داخل ہو جاؤ، اليوم آج، بما اس لیے کہ اس کی وجہ کیا ہے، تم تھے تکفرون، تم انکار کیا کرتے تھے نا، تم مانا نہیں کرتے تھے، تم کفر کیا کرتے تھے، تم کہا کرتے تھے نا یہ دنیا کی زندگی ہے، بس یہ اہم ہے۔ تو جس کو تم نے اہم سمجھا تھا اور جس کو تم نے جھٹلایا تھا، اب جس کو اہم سمجھا تھا وہ اب تمہارے پاس نہیں ہے، اور جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے وہ تمہارے اب سامنے ہے، یہ ہے وہ۔ داخل ہو جاؤ اس کے اندر، جاؤ اس کے اندر، اب تم یہ ہونا ہے۔ اور ہونے سے پہلے کن الفاظ کے ساتھ خود اللہ کی ذات اپنے الفاظ، اپنا کلام پیش کرتی ہے آپ کو؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہ فلاں کی باتیں ہیں؟ نہیں کہہ سکتا نا۔ اگر آپ ایمان والے ہو، آپ کا یہ ماننا ہے یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کی باتیں ہیں، پھر رب کی باتوں کو اہمیت کیوں نہ دی؟ کس ظالم نے، کس بدبخت نے یہ کہا کہ اس کو بغیر سمجھ کے پڑھو؟ کس بدبخت نے یہ کہا؟ ایسی باتوں کو ہم نے عمر گزار دی اور سمجھنا گوارا نہ کیا، جبکہ یہی ساری باتیں ہمارے سامنے آنے والی ہیں۔ یہ انکار ہے اس کے کلام کا، اس کی کلام کو نہ سمجھنا اس کی اہمیت کا انکار ہے، اس کی حقانیت کا انکار ہے۔ اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ نے عقل کس لیے دی ہے؟ یہ فہم، یہ فراست، یہ سوچنے، یہ سمجھنے کی صلاحیت جو اللہ نے، جو جانوروں سے آپ کو، مجھے، سب کو ممتاز کرتی ہے، وہ یہ عقل ہے۔ اس عقل سے اپنے رب کی ذات کا کھوج نہ لگا سکے، کیا کرو گے اس عقل کو کل؟ جب اس کا کہا گیا تھا کہ اس کی طرف آؤ، عقل سے کام لو، کیوں نہیں عقل سے کام لیتے؟ اب جب یہ کہا جائے گا تم سمجھتے نہیں تھے، افلم تکونوا تعقلون، الفاظ دیکھیں ذرا، سوالیہ انداز ہے اللہ کا۔ اللہ کرے سوال اور ہم اس سوال کو اہمیت ہی نہ دیں۔ یہ کس سے سوال کیا جا رہا ہے؟ کیا قرآن پڑھنے والوں سے، قرآن پر ایمان رکھنے والوں سے اگر یہ سوال نہیں ہے؟ سوال تو پوری انسانیت سے ہے۔ جو اس طرف نہیں آ رہے ان تک یہ سوال لے کر ایمان والوں نے جانا ہے۔ اوپر فرشتے نہیں اتریں گے کہ آ کر وہ یہ کام کریں گے، یہ میرے آپ کے ذمے ہے۔ فرشتے اترے نا تو وہ کسی اور کام کے لیے اتریں گے، اس کام کے لیے نہیں آئیں گے، آیا کریں گے۔ اب آپ کی میری روح کو قبض کرنے کے لیے آئیں گے۔
اور وہ کون سے فرشتے بھیجے جاتے ہیں؟ ہے اس کی کوئی فکر ہمیں؟ مست ہوئے دنیا کی مستیوں میں، دنیا کی فکر میں. یہ دنیا کی فکر یہ انتہائی کم درجے کی فکر ہے، اور آخرت کی فکر ہے اصل. آخرت کی فکر ہے اصل. دنیا جہان کا احمق ترین شخص ہے وہ جو آخرت کو فوکس نہیں کر رہا، جو اپنے ہمیشہ کی زندگی کو فکر نہیں کر رہا، جو ذرا سی بھوک، ذرا سی افلاس، ذرا سی تنگی، ذرا سی گرمی، ذرا سی سردی میں تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے، ذرا سی بیماری کی تکلیف میں تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے. اور جس کو آخرت کی تکلیف پر، اس کی پریشانی پر جس کا ایمان نہیں ہے، وہ انتہائی عقل سے فارغ، بے وقوف، احمق شخص.